बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है करंट अफेयर्स स्पेशल और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। आज लाहौर के स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में अदालती हुक्म पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बज़ाते खुद पेश हुए। 25 बिलियन की जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है जिसकी आज समाअत हुई और वज़ीर आज़म की बरियत की दरख्वास्त पर उनके जो वकील हैं अमजद परवेज़ उन्होंने दलाइल भी दिए। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद भी रोस्टम पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने कुछ बातें भी की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो इल्ज़ामात मनी लॉन्ड्रिंग के उन पर लगाए गए हैं ये बदनीयती और झूठ पर मबनी इल्ज़ामात हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। दूसरा उन्होंने बड़ी अहम बात की, उन्होंने ये कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब अगर वो चाहते तो कुछ ऐसे फ़ैसले ले सकते थे जिससे उनके ख़ानदान को बराह रास्त फ़ायदा होता और उनके जो ख़ानदानी जो कारोबार है उसको तक़वियत मिलती, लेकिन उन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। और किसी भी किस्म की जहाँ जिस पर आवाम को नुकसान पहुँचता हो, जहाँ पर आवाम को की जो मफाद है उसको ज़रब लगती हो, उस पर उन्होंने ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया, कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनको सब्सिडी के हवाले से भी कहा गया बारहा, लेकिन उन्होंने मुसलसल इस पर इनकार भी किया। वज़ीर आज़म का बज़ाते खुद अदालत में पेश होना ये यकीनी तौर पे आइन और कानून की हुक्मरानी की एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी मिसाल है। इससे पहले भी हमने देखा कि जितनी बार वज़ीर आज़म को अदालत ने तलब किया वज़ीर आज़म पेश हुए। आज जब वो आए तो उन्होंने अदालत से ये भी कहा कि आज उनका बहुत ही मसरूफ़ तरीन दिन है और हम देख रहे हैं कि एक तरफ वो अदालती अहकामात पर अदालत के रूबरू पेश होकर उन चीज़ों की भी सफाइयाँ दे रहे हैं जिनकी जो बेसलेस इल्ज़ामात हैं, क्योंकि एक हमने उसके हवाले से कल देखा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर भी मैं आती हूँ, लेकिन पहले इसको ज़रा कंप्लीट करें कि इसके बाद वज़ीर आज़म जो है बाराकहू गए जहाँ पर उन्होंने बाईपास का जो है वो इफ्तिताह भी किया। और ये वो चीज़ें हैं जिसका वादा नाज़रीन वज़ीर आज़म ने जो अपनी मेडन स्पीच है उसमें उन्होंने आवाम के साथ किया था। और जब वो ख़ुद को खादमे पाकिस्तान कहते हैं तो यकीनी तौर पे हमें वो सिर्फ कहते हुए नहीं बल्कि अमली जामा भी उसको पहनाते हुए और करते हुए नज़र भी आते हैं। सैलाब की अगर बात करें तो शायद ही कोई दिन हो जिस दिन वज़ीर आज़म सैलाब ज़दगान के साथ ना हो, और आज भी अदालती पेशी भुगताने के बाद वहाँ पर हाज़िरी देने के बाद वज़ीर आज़म जो है वो इस अहम जगह पर मौजूद थे और इस मौके पर भी उन्होंने यही बात की कि उनका मतमे नज़र और उनका जो बेसिक फोकस है वो ये है कि आवाम को किस तरह से रिलीफ दी जाए, किस तरह से उनको सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। यही वो मोटो है जो लेकर वो आए हैं और यही वो मोटो है जिस पर वो हर रोज़ अमल पैरा होते हैं और अपनी टीम को भी इसी पर वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल के फैसले के हवाले से। बड़ा ही अहम फैसला आया, लैंडमार्क फैसला आया जिसमें मरियम नवाज साहिबा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर उनकी बरियत का फैसला जारी किया गया। उस पर कल भी हमने डिस्कशन की थी, आज भी जो हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। ये जो फैसले सामने आ रहे हैं, ये जो निज़ाम है इसके अगर ये कहा जाए कि खोखले होने को जाहिर करते हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि निज़ाम में कुछ सुकम मौजूद हैं जिनकी निशानदही किया जाना यकीनी तौर पर हमारा फ़र्ज़ भी है और उनको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि फिर इस तरह की कोई कार्रवाई न की जा सके, किसी इनोसेंट पर इल्ज़ाम न लगाया जा सके जिसकी ज़िंदगी के अहम जो 7 साल हैं वो इसी पर ज़ाया हो जाए। उसके बाद फिर ये फैसला आए कि जिस तरह से कल जस्टिस साहब ने फरमाया कि नैब जो है ये केस साबित करने में नाकाम रहा है, तो यकीनी तौर पे इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। इस हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। दूसरा नाज़रीन, बड़ी अहम हमने कल तकरीब देखी अमरीकी सिफारत खाने में पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म के इस मौके पर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात भी हुई और मुलाकात में जो अमरीकी सफ़ीर हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं वो मज़बूत हैं और इसका अंदाज़ा जो 6 करोड़ 60 लाख डॉलर से ज़ायद की जो मुआवनत पाकिस्तान को फराहम की गई है इससे बखूबी हो जाता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से भी इस अज़म का इज़हार किया गया कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की रस्साकशी नहीं चाहता, अपने जो ताल्लुकात हैं अमरीका के साथ ख़राब नहीं करना चाहता, यकीनी तौर पर कोई भी ज़ी शऊर ये चीज़ नहीं चाहेगा। उसके अलावा ये भी कहा गया कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को सिर्फ अफ़गानिस्तान के तनाजुर में देखा जाना मुनासिब नहीं होगा। तो पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं हमें वो दोबारा से
सही समत में जाते हुए महसूस हो रहे हैं? कुछ आप जानते हैं किस तरह से हालात में कशीदगी पैदा हो गई थी, किस तरह से दूरियां आ गई थी, किस तरह से कुछ इस तरह के मामलात हमारे ख़राब हो गए थे जिससे यकीनी तौर पे हमें नुकसान हो रहा था, हमारी मईशत को नुकसान हो रहा था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, अपने मेडन स्पीच में बारहा ये कहा था कि हम बहुत फोकस करेंगे अपनी खारजा पॉलिसी के ऊपर और सिफारती ताल्लुकात हमारा जो है वो मतमय नज़र रहेगा। तो उसी सिलसिले की कड़ी है जो हमने इस तकरीब में देखी। ये सारे मौज़ूआत आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन हैं जवाद फैज़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। इस पर जितनी भी मैंने आपसे डिस्कशन की है, इस पर हम उनसे उनकी राय ज़रूर लेंगे। फैज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया। फैज़ी साहब, टॉपिक बहुत ज़्यादा है, बहुत से सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी ज़रा वन बाय वन लेके चलते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म लाहौर के स्पेशल कोर्ट में पेश हुए, ख़ुद यकीनी बनाया कि वो मौजूद हों। इससे पहले भी वो जब भी अदालत ने तलब किया वो मौजूद होते हैं। ये कैसी मिसाल है जो उन्होंने सेट किया? देखिए, मिसाल यही होनी चाहिए, और ये सिर्फ अब की बात नहीं है, बल्कि जो रियासत मदीना की बात करने वाले थे उनको ये चाहिए था कि ऐसी मिसालें सेट करते, बनाते। देखिए, बड़ा मशहूर वाक़या है नबी आखिर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि एक ख़ातून थी फ़ातिमा, चोरी के केस में वो आई और बड़े बड़े सरदार आ गए सिफारिश लेके, तो उस पर फरमाया कि लौ अन्ना फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतात यदाहा, अगर फ़ातिमा मोहम्मद की बेटी भी चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काट दूंगा। मिसालें तो ऐसी हैं। हम रियासत मदीना की भी बात करें, हम कहें कि नहीं अद्दी बन गई, अभी बाकी रह गई थी और वो बनानी थी, उसमें तो ये मिसालें सेट होनी चाहिए। देखिए, शहबाज शरीफ साहब मुसलसल अपोजिशन लीडर होके भी वो पेश होते रहे, उनके फर्जंद भी पेश होते रहे, हमजा शहबाज भी, और इवन के वज़ीर आज़म बन के भी वो हर पेशी पे होते हैं। वो वज़ीर आला बने थे तो तब भी हर पेशी पे होते थे, और वो इंतज़ार करते थे कि बारी आएगी तो हम भी अपनी बात करें या हमारा वकील पेश होगा वो बात करेगा। लिहाजा ये तो हर फ़र्द को चाहिए। पाकिस्तान, अभी आपने बात की कि निज़ाम में अगर सुकम मौजूद हैं, निज़ाम में सुकम नहीं है, हमारी नीयतों में सुकम है। निज़ाम तो बड़ा वाज़े है और कवानीन तो बड़े वाज़े हैं, हर आइन की शिक को देख लीजिए, बड़ी वाज़े है, लेकिन असल इशू ये है कि हम उसको बदनीति से इस्तेमाल करते हैं या फिर उससे भागने की कोशिश करते हैं, राह फरार हासिल करते हैं। असल मसला तो यही है कि जब से पाकिस्तान बना है, अगर इस पे अमल दरामद होता रहता, अगर इस पे चला जाया जाता तो कोई मसला ना रहता। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मैं नहीं आवांगा और मारो डिप्टी और पकड़ लो उसको, गिरा दो, जला दो, बैंकॉक के शोले चला दो। हम तो ये देखते रहे 4 साल, पौने 4 साल। लिहाजा अब अगर शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह आपने बात कही, मैं 30 साल से इसी दश्त की सयाही में हूँ और जर्नलिज़म में हूँ, मैं बीट रिपोर्टर रहा हूँ, तमाम तर सियासी जमातों को डील किया है, मजहबी जमातों को डील किया है, और मैंने ये देखा है कि इल्ज़ाम जितने शरीफ फैमिली पे लगा दीजिए, साबित कीजिए, उनको साबित करना होगा। क्या उनके वालिद के पुराने भुट्टो साहब ने भी वो सरकार लिए थे, उनकी चीज़ें, तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। आजकल एक है तो बामी शीरो शक्कर ही रहना चाहिए, लेकिन इशू ये है कि ये कह देना कि साबित करते ना फिर। अगर मरियम नवाज को अगर नाअहल किया गया, 7 साल की कैद दी गई और उस बेटी को अपने वालिद के साथ आना पड़ा, अपनी बीमार वालदा को छोड़ के, जब मजाक उड़ाया जा रहा था, जब ठट्ठे उड़ाए जा रहे थे कि बीमारी का बहाना है और ये अब इखलाकन अपनी जो है हिमायत हासिल करना चाहते हैं, जज्बाती करके हिमायत हासिल करना चाहते हैं, अपने हक में राय पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो तो दुनिया से चली गई और पता भी चल गया कि वाकई वो बीमार थीं। लेकिन इस मौके पे मैं अब मुसलसल जब याद करता हूँ उन चीज़ों को, तो कल फिर मरियम के चेहरे से जो नज़र आ रहा था ना, और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ, और ट्वीट किया जब, तो सच्ची बात है, हम भी माओ बहनों वाले हैं, बीवियों वाले तो नहीं कह सकता, बीवी वाला हूँ, लेकिन ये है कि उसमें देखा यही। और मैं इस मौके पे परवेज़ रशीद साहब का जिक्र ज़रूर करूँगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ रशीद साहब को ये कहा कि देखें, आपने मरियम का ख्याल उसी तरह ही रखना है जिस तरह कि मैं रखता हूँ, और उन्होंने फिर साबित भी किया कि हर मौके पे साथ साथ होना, ट्रेन भी करना और उसके साथ हिसार भी बांधना कि ततीवा ना लगे उसको, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं।
مگر ان لوگوں کا کیا کریں جو کل پھر کہہ رہے تھے, آپ امریکہ کی بات کر رہے تھے 75 سال کی جو تعلقات ہیں, اور دیر از نو ڈاؤٹ جس طرح وزیر اعظم نے بھی یہ کہا, اور ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ پاکستان کو تسلیم کرنے والے ملکوں میں وہ ابتدائی ممالک میں ہے امریکہ. بالکل, کل وزیر اعظم نے اس پہ بات بھی کی. اور تعلقات تو ہر ایک سے مضبوط ہونے چاہیے. اب وہ سائفر سازش اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا, اس سے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے کیا؟ امریکنز یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, دنیا میں اپروکسی وارز ہوتی ہیں, سازشیں ہوتی ہیں, نیچا دکھایا جاتا ہے, اپنا دستے نگر رکھا جاتا ہے قرضے دے کے یا کسی بھی صورت میں, یہ ہر ایک کی اپنی اپنی پالیسی ہے. ہمیں کسی حکیم نے کہا کہ ہم ماٹھے رہ جائیں؟ ہم بھی اگر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے, ہم بھی معاشی طور پہ ترقی کر لیتے, تو ہم بھی یوں سامنے کھڑے ہوتے. مگر ایشو یہ ہے کہ ان کی پالیسیز ہر ملک کی اپنی اپنی ہے. دشمن کی پالیسی ہوتی ہے, دوست کی پالیسی ہوتی ہے اپنے ملک کے حوالے سے. مگر جس طرح کا بیانیہ گزشتہ کچھ ماہ میں یہ پیدا کیا گیا, بنایا گیا, اس سے کیا یہ تعلقات جو ہے مستحکم کرنے کی کوشش ہوئی ہے؟ بھئی مغرب کو آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں, آپ تو ہر تقریر میں کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. وہ پنجابی میں ایک تھا کہ علم تے سارا بابا علم دین جاندہ ہے. یہ بابا علم دین جو ہے نا, یہ سب کچھ جانتے ہیں, مگر یہ نہیں جانتے کہ دو ممالک کے درمیان تعلقات بنانے میں کتنا عرصہ لگتا ہے, اور اپنی ایک تقریر کے باعث اس کو تباہ اور خراب کرنے میں یوں کر کے سیکنڈ لگتا ہے. ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس حوالے سے میں ڈیٹیل سے اس پر آؤں گی جواد صاحب, لیکن میں یہ چاہتی ہوں تھوڑا سا پہلے ہم کمنگ بیک ٹو جو نیب کی ساری معاملات ہوئے جس میں مریم صاحبہ کو 7 سال کی سزا بھی سنائی گئی جو کل عدم قرار دے دی گئی. کیا یہ جو ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نوٹمس ہے اور خود اپنے فیصلے کرتا ہے, اثر انداز نہیں ہوتا, پچھلی حکومت بھی یہ بات کہتی رہی کہ ہم کسی بھی طرح سے نیب پہ اثر انداز نہیں ہو رہے, لیکن ہم نے تو سب کچھ الٹ دیکھا, تو کیا یہ اداروں کی جو ساکھ ہے اس پر سوالیہ نشان نہیں ہے کہ اداروں کو ہم پنپنے نہیں دیتے اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک ادارہ برباد ہوتا رہے, لیکن ہم نے چونکہ سامنے والے کو زیر کرنا ہے لہٰذا ہم کسی بھی حد تک جائیں گے؟ دیکھیے المیہ بھی یہی تو ہے کہ ادارے کو خود مختاری نہ دی جائے, بلکہ یہاں تک کہ آپ جب تقرریاں کریں اس میں کہ کون سر لگانا ہے تو تب بھی آپ پسند ناپسند پہ آ جائیں. اور پھر میں نیب کی وہ باتیں کرنا اس طرح سے نہیں چاہتا, سچی جو بات ہے نیب کے چیئرمین کی حالت نہیں دیکھ لی, یہ ملک کی وادی گھوموں اور کونا کونا چوموں وہ کر رہے تھے, وہ کیا تھا, اس سے اندازہ نہیں ہو گیا تھا کہ کارکردگی کیا ہو سکتی ہے. پھر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ شخصیات جن پہ کیس بنے سارے باعزت بری ہو رہے ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے. اور میں معذرت کے ساتھ کہ آپ نے جہاں نظام کی بات کی اور پھر نیب کی بات کر رہے ہیں, کیا جو ماضی میں ہوا پاناما میں کتنے لوگ تھے, کدھر گئے باقی؟ بس 2 بندے ہی نظر آئے یا 3 بندے نظر آئے یا 1 بندہ نظر آیا, وہ باقی کدھر گئے ہیں؟ 7,000 سے زیادہ نام تھے, اور پوری دنیا کے تو چلے چھوڑے, پاکستان کے کتنی شخصیات تھیں. کیا پھر ہم نے آف شور کمپنیز باقیوں کی نہیں دیکھی؟ جناب عمران خان کی نہیں نکلی؟ کیا شوکت خانم کے نام پہ جو بنائی گئی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے؟ کیا علیمہ باجی کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ اور ابھی تو مزید چیزیں آنے والی ہیں. یہ بھی میں آپ کو آج بھی خبر دے رہا ہوں کہ ابھی چند دنوں میں دیکھیے گا کیا خبریں آتی ہیں جو عمران خان صاحب کی بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. میں ان معززات کی عزت کروں گا, لیکن جب حکمرانی آئے تو خان صاحب کی ہمشیر گان بھی جو ہیں ان کے ابھی آئیں گے, میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ آئیں گے, میں ہی بریک کروں گا انشاءاللہ. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ نیب کو اگر استعمال کیا گیا تو مسند منصفی پہ بیٹھنے والے وہ افراد, وہ شخصیات, ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیا وہ جو ماضی میں ہو گیا کہ ایک چیف جسٹس صاحب نے ان کی آڈیوز لیک نہیں ہوئی, بیرون ملک جا کے ان کی گفتگو نہیں ہوئی, اور یہی مریم نواز صاحبہ نے بھی تو ایک جلسے میں کہہ دیا تھا کہ ثاقب نثار صاحب کی اہلیہ نے مجھ سے معافی مانگی ہے کہ ثاقب نثار صاحب شرمندہ ہیں. اس کے بعد کیا استعمال پھر نیب نہیں ہوا؟ نیب استعمال ہوا, اور نیب نے وہ میں کہتا ہوں کہ اگر شہباز شریف نے کوئی جرم کیا ہے اس کے ثبوت دے دیجئے, سزا دے دیجئے. لیکن فواد صاحب کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ادارے تو اپنی ساکھ کھو چکے ہیں, کسی کو بری کرے یا کسی کو سزا دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس پہ میں آپ کو کامنٹ لوں گی, بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, آپ ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। न्यूज़ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हैं। जवाद साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कल प्रेस टॉक की तो दो चीज़ों पर उन्होंने अपना फोकस रखा। एक तो जो बरियत का फ़ैसला आया उस पर उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया और उन्होंने ये कहा कि ये सच की जीत है और झूठ को आज शिकस्त हुई है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान साहब ने जिस अंदाज में इदारों को मुतनाज़ा बनाया है उस हवाले से वो जवाबदेह हैं, उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। यकीनन देखें, दोनों चीज़ों पे ये बात है कि एक तो एक बंदे पे इल्ज़ाम हो, फिर वक्त का वज़ीर आज़म और उसके वज़रा और उस जमात के कायदीन ख़ातून होने के बावजूद इल्ज़ामात की जो है वो फायरिंग जारी रखें और बल्कि धमाके अपनी तरफ से कर रहे हों, और ये ख्याल ना रखें कि अगर अंगूठी घुमाने की बात आ जाए या कच्चा गोश्त किधर जा रहा है तो उस पे तो रिजवान रजी जैसे सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, और दूसरी जानब अगर मरियम नवाज़ हो तो उसके बारे में गुफ्तगू अन्नेवाही की जाए और ये ना देखा जाए कि उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं और उसके मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इशू ये है कि एक इल्ज़ाम लगने के बाद आप नाअहल भी करार दे दिए जाएं और इलेक्शन से चंद दिन पहले और आपको अवाम के पास जाने का मौका भी ना दिया जाए, बल्कि आप गिरफ्तार कर लिए जाएं, बल्कि आपको वो ऐसे सेल्स में रखा जाए सजाए मौत की चक्कियों वाले, और जहाँ पे अजियतनाक और हैबतनाक और खौफनाक माहौल हो और उसमें आप अंदर भी कर दें, गिरफ्तार भी कर लें, इल्ज़ाम भी लगाएं, और फिर एक वक्त आ जाए कि जब अदालत वो कहे कि नहीं ये तो साबित ही नहीं हो रहा, और उसके बाद वो क्या फीलिंग्स होंगी डेफिनेटली वो वही जानता है जिस तन लगती है। लेकिन साथ साथ जो इदारों के मुतनाज़ा करने की बात हुई ना, मुझे 1965 या 1972 दोनों जगह पे लिखा एक बड़ी कदावर नामवर शख्सियत आगा शोरश कश्मीरी ने 1965 में भी आगा साहब लिखते हैं और 72 में भी लिखते हैं कि क्या क्या साजिशें होंगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अच्छा। मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन उन साजिशों में से मैं ये देख रहा हूँ कि वो खान साहब की सूरत में वो डॉक्टर इसरार मरहूम हों, वो मजीद निज़ामी मरहूम हों, वो हकीम सईद मरहूम हों, अल्लाह ताला सबको मग़फ़िरत फरमाए। लिहाजा सब ने लिखा कि हज़रत ख़ान क्या एजेंडा लेके आएंगे, क्या क्या करेंगे। वही साजिशें मैं देख रहा हूँ कि इस मुल्क के इदारों को गैर मुस्तहकम कर दिया जाए, और एक वो इदारा चले अदलिया के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी बात कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस के हवाले से भी बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर इसकी सरहदों की बात की जाए, अगर इसके दिफा की बात की जाए, अगर इसको बचाने के लिए जवानों की बात की जाए जो अगले महाजों पे खड़े हैं अपनी छातियाँ चौड़ी करके कि हाँ हम शहादत के लिए तैयार हैं या हम गाजी बनने के लिए तैयार हैं, उस इदारे के बारे में जब आप बात करते हैं, हाँ उसमें से अगर मैं ये कहता हूँ कि हर इदारे में काली भीड़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही दूध नहाए हों, लेकिन बहैसियत इदारा उनका जो मनसब है, उनके जो फ़राइज़ हैं, उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी जो खिदमात हैं, आप उस सब को साइड पे करके और पाकिस्तान की मजबूती को गैर इस्तेहकाम क्या कहते हैं गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जाए तो उस पर यकीनन सवाल होने चाहिए, पूछगिछ होनी चाहिए। एक तरफ आप ये कहते हैं खड़े होके कि एक मुल्क ने साजिश की और हमारे इदारों को भी पता है, फिर DGISPR उस पर वजाहत भी कर देते हैं कि कोई ऐसी धमकी शमकी कोई नहीं आई, क्योंकि मुल्क को धमकाने का मतलब ये है कि आप तमाम तर इदारों को और स्टेट को धमका रहे हैं, और ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई बर्दाश्त कर जाए, और ना ऐसा मुमकिन है। लेकिन खान साहब पता नहीं कर दे कि ने सुबह उठ के उनके ख्यालात कुछ और होते हैं और रात को कुछ और होते हैं और दरमियानी वक्त में कुछ और होते हैं। उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए, जो बंदा ये कह दे यू टर्न लेना जो है ना गाली कोई नहीं, ये तो बल्कि मैं अल्लाह माफ़ करे जो कहते हैं कलमे से भी आज़ाद कर दो, सीरत रसूल से भी आज़ाद कर दो, तशरीह अपनी। और मुझे तो हैरत इस चीज़ की है कि लाहौर के हों या पेशावर के हों या किसी भी शहर के उलमा और मशाइख यूं बैठे होते हैं जैसे पता नहीं वक्त के जो है इमाम साहब तकरीर फरमा रहे हैं। वो अल्लाह के बंदो रोको कि कुरान हदीस
وہ چیزیں ہیں جس پہ زبر زیر پیش سے بھی الفاظ اور معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ ان کو لیکچر دینے جاتے ہیں, وہ اسلامی ماحول پہ بھی بولے جا رہے ہیں, جانتے مغرب کو سب سے زیادہ ہیں اور اسلام نو پھڑ پھڑ پتہ نہیں کی کر دیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ایک لیڈر رہ چکا ہے, اگر وہ بات کر رہا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ سننے والے اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں. اتنا اثر قبول کرتے ہیں, میری بیوی بھی چلی ہو گئی ہے انہوں نے سن کے ایمان سے. اتنا اثر ہے, میں گھر میں بھگت رہا ہوں. آپ کیا بات کر رہے ہیں. بچے دیکھیے, ہماری زبان میں, ہمارے اردو کہہ لیجئے, پنجابی کہہ لیجئے, کوئی بھی زبان کہہ لیجئے, اس میں ہے نا تسی, توانو, آپ. لیکن اب تو بچے بھی تقریریں لائیو سن کے نا دھرنوں سے لے کے اب تک, پہلے دھرنوں میں لائیو چلایا گیا, کیوں چلوایا گیا, کس نے چلوایا, میں اس طرف نہیں جاتا. لیکن جب آپ وزیر اعظم بن گئے تو پھر تو مجبوری ہے لائیو دکھانا, اور سارے چینل ہی دکھاتے رہے. لہٰذا اس میں جو زبان, جو انداز, جو طرز تخاطب, جو ایک دوسرے کو جو مخاطب کرنا, اور میرا چھوٹا جا بچہ بھی کہندا ابا مجھے اب لے دو, کر کے دو, کر دیجئے, کر دے, چکر ہی کوئی نہیں. نہیں, عدم برداشت بھی نہیں, زبان خراب ہو گئی ہے. ہم نے شاید یو کا مطلب, بھئی انگلش میں تو یو ابے کے لیے بھی ہے, اماں کے لیے بھی ہے, پھپھو کے لیے بھی ہے, چاچی کے لیے بھی ہے, آپ میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں. میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ what are you doing, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم پہ آ گیا ہوں. انگلش کا تو لفظ یہ ہے کہ ہم نے یہاں افسوس یہ ہے کہ ہمارا تو سرکاری فون بھی جو ہے اس کا مطلب ہم نے یو کا مطلب تم کر دیا, آپ نہیں کیا. ہم تو زبانیں خراب کر رہے ہیں, ہم مزاج خراب کر رہے ہیں. اور خان صاحب نے اس میں کہتا ہوں انی ڈال کے رکھ دی ہے کہ انہوں نے بچے, بچیاں, نوجوان نسل جو ان کو دیکھتے ہوئے بڑھی ہوئی ہے, قسم خدا کی وہ عزت احترام. حالانکہ ریاست مدینہ میں یہ کہا گیا تھا, نبی کریم نے یہ کہا تھا کہ جو اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرتا, چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا, وَإِن لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَإِن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. فتویٰ دے دیا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. خان صاحب کیڑی ریاست مدینہ چلا رہے ہیں آپ جس میں عزت ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے. اچھا جواد فیضی صاحب, اگر اس فیصلے کے بعد جو کل آیا مریم بی بی کے حوالے سے, بڑا لینڈ مارک فیصلہ, بڑا سراہا گیا اس فیصلے کو, تھوڑا سا اگر ہم ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیں تو مریم صاحبہ اب ہمیں پولیٹیکلی کس انداز میں ایکٹیو نظر آئیں گی جو کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ رک گئی تھی؟ دیکھیے, مسلم لیگ نون کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہیں, اور ان کے جلسے جتنے بھی دیکھ لیجئے, یہ علیحدہ بحث ہے کہ 20 میں سے 15 پی ٹی آئی جیت گئی اور پھر بھی 5 تو لوز کر گئی, لیکن وہ سارے جلسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو مریم نواز ہی نظر آئیں گی. اور جس طرح کل وہ چچا بھتیجی ملے ہیں آپس میں, اور جو میں وہ فیل کر سکا ہوں دیکھ کے, شہباز صاحب نے بھی تعریف بھی کی پہلے بھی, اور اب بھی ڈیفینیٹلی پورا سپیس ملے گا ان کو. شہباز صاحب انتظامی امور سنبھالیں گے, اور اب جب مریم نکلے گی نا تو اس کے انداز اور ہوں گے, اس کی گفتگو اب اور ہوگی. وہ پہلے بھی گفتگو جو ہے وہ بڑی سیدھی کرتی ہیں, اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف حکومت زیادہ پر اعتماد اور زیادہ ہونا چاہیے, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کی جو گرجدار آواز ہے وہ مزید پھیلے گی, اور اس کے اندر یہ بھی ہوگا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس طرح کہ اگر یہ موجودہ حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, اگر مہنگائی پہ کنٹرول یا تھوڑا سا ہاتھ پا لیتی ہے, تو ڈیفینیٹلی دوسری طرف مریم کا جو ہے نا وہ لیول کہیں اونچا چلا جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ مسئلے وہیں کے وہیں رہتے ہیں, جو کہ ابھی فوری حل نہیں ہونے, مجھے بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ جس قسم کی وہ بارودی سرنگیں یہاں بچھائی گئی ہیں, اس میں سے قدم پہ پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. لیکن مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے تو یوں کر کے مریم کے جلسے یوں چلے جائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ مسئلے وہیں کے وہیں رہتے ہیں, بلکہ مزید خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے حاکم بدہن, اگر مسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر بڑا سوچ سمجھ کے مریم کی آگے سیاست چلے گی. کیونکہ اس وقت وہ دوراہے پر کھڑا ہوں, سوچتا ہوں کس طرف جاؤں, یہ والا حال ہے کہ مسئلے حل ہوں گے تو گفتگو بھی کسی اور انداز میں ہوگی, اور مسئلے اگر بڑھ گئے تو پھر وہ گفتگو اس طرح سے نہیں ہو پائے گی جس طرح ہونی چاہیے. اچھا فیضی صاحب, کل مریم صاحبہ نے آڈیو لیک کے حوالے سے بھی کافی ڈیٹیل میں بات کی, اور صحافیوں کے تند و تیز سوالوں کے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے جواب بھی دیے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ آڈیو لیکس کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہائی پکڑ رہا ہے, یہ کتنا سنگین ہے یہ بات,
اور یہ کتنی اہم ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پہنچا کیسے ہے، کیونکہ یہ بڑا خدا نخواستہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، ملک کی سلامتی بھی اس پہ جو ہے وہ خدا نخواستہ اس پہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہ شاید مجھے کہنی چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کہتے ہوئے میرے پر بھی جلتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ صرف پرائم منسٹر ہاؤس ہی نہیں، جہاں میں بیٹھا ہوں یہی نہیں، بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ جو انسٹرومنٹس لیے گئے وہ کن کمپنیز سے لیے گئے، وہ میڈ کہاں کے ہیں، وہ مینوفیکچر کہاں پہ ہوئے، کون سی کمپنیز درمیان میں آئیں، کیا کیا چیز میں یہاں اب تو اتنا آسان ہے کہ اگر آپ کا فون بند بھی ہے تو پھر بھی یہ سنا جا رہا ہے، پھر بھی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لہٰذا ان چیزوں پہ ڈیفینیٹلی ہمارے ادارے ہی ذمہ دار ہیں، اور اس پہ صاف شفاف جو ہے وہ چلی نہیں، صاف چلی شفاف چلی والی حرکت نہیں ہونی چاہیے دوبارہ، بلکہ صاف اور شفاف انداز میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ کمیٹی تو تشکیل دینے کا کہا ہے وزیر اعظم نے کہ دے دی گئی ہے، اس پہ کرنا چاہیے، جی آج بھی اس حوالے سے اجلاس اہم ہونے فور جا رہا ہے۔ شیور ہونا چاہیے، اس کی وجہ کہ جس ملک میں مجھے بتائیں یہاں سربراہان مملکت بھی آتے ہیں اسی وزیر اعظم ہاؤس میں، غیر ملکی مہمان بھی آتے ہیں، اب اگر ہر بندے کی گفتگو ہی غیر محفوظ ہو جائے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز میں نے اور آپ نے ٹی وی کے آگے ہی کرنی ہے، کوئی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں دو ممالک کے درمیان بھی ہوتی ہیں، یا ایون آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اپنے ملک کے بارے میں اگر کوئی فیصلے کر رہے ہیں، اگر سوچ بچار کر رہے ہیں، اگر مشاورت کر رہے ہیں، اگر اس پہ فیصلہ لینے کی کوئی چیزیں سوچ رہے ہیں، یا ایون بھائی جو وزیر اعظم ہوگا کسی سیاسی پارٹی کا یہ ہوگا نا، اگر وہ سیاست پہ بھی بات کر رہا ہے، اپنے مخالفین کے حوالے سے بھی حکمت عملی بنا رہا ہے، تو وہ اس کا حق ہے کہ وہ بنا سکتا ہے، لیکن اگر ایسی جگہوں پہ بھی ایسا معاملہ ہے تو پھر یہ سوچنے کا اور اسی حوالے بہت سے مرکزی نقطہ وزیر ہے۔ اعظم صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں، اتنی اہم جگہ کے بھی اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کل کو کوئی بھی سربراہ بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا کہ میں یہ بات یہاں کروں یا نہ کروں، تو یقینی طور پہ یہ معاملہ بہت اہم ہے جس کو بڑا سیریسلی لیا بھی جا رہا ہے۔ پہلے تو غیر ملکی سربراہ تحفے دیتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ پھر مارکیٹ میں بکنے نہ آ جائیں، اب وہ گفتگو بھی سوچیں گے کہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اور میں ویسے افسوسناک ہے۔ جی بالکل بالکل، اس کو رکنا چاہیے، لیکن جو آڈیو لیک مبینہ طور پہ سابق وزیر اعظم کے سامنے آئی، اس پر جب مریم نواز صاحبہ سے کل سوال کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آڈیو لیک ہے یقینی طور پہ یہ تو ملک سے غداری کے مترادف ہے اور عمران خان صاحب کو اس کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی اس نے کتنا ڈیمیج کیا ہے، کیونکہ وہ سائفر وہ سازش جس کے پیچھے قوم کو لگا دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ ایک سازش کے تحت حکومت گری ہے، وہ تو اس کا سارا پول کھل رہا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، میں نے جیسے پہلے کہ آغا شورش کشمیری مرحوم کا ذکر کیا، ایک تو یہ سازش کہ جو تارکین وطن ہیں جو غیر ممالک میں رہتے ہیں پاکستانی، اور جہاں وہ بچے بھی وہاں کے نیشنل ہیں پیدائشی طور پہ، اور ان کو تقریروں کی حد تک تو چسکا لگا ہوا ہے، لیکن ان کو میں خود 12 سال باہر رہ کے آیا ہوں، چونکہ میں گیا یہاں سے تھا، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جس دن میں ایلیجیبل ہوا نیشنلٹی کے لیے، اور جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ جب میں نیشنلٹی لے سکتا ہوں تو مجھے یہ حلف دینا ہوگا کہ جس ملک میں میں شہری بننے جا رہا ہوں، کل کو یہ ملک اگر میری مدر لینڈ اس پہ حملہ کرتا ہے تو مجھے اس کا ساتھ دینے کا پابند بنایا جائے گا، حلفاً کہہ رہا ہوں، یہ رسک میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی دن کہہ دیا تھا مجھے نیشنلٹی نہیں چاہیے اس ملک کی، کیونکہ میں نے دیکھا تھا طاہر القادری کو بھی نیشنلٹی لیتے ہوئے اور ملکہ کی وفاداری کروں گا، مجھے وہ ساری چیزیں پھر سے یاد آ رہی ہیں، میں نے تہیہ کر لیا تھا۔ اگر میں وہاں کا ہو کے رہ جاتا، اگر میں وہاں حلف یہ دے دیتا ہوں کہ اگر میرے پاکستان، بلکہ میں نے وہاں وہ مظاہرے کروائے کہ لوگ حیران رہ گئے اور مجھے وہاں کہنا پڑا کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ میرے ملک کے بارے میں یہاں کوئی غلط زبان استعمال کرے گا، اور میں واپس آیا، مجھے ان حالات میں آیا، وہ میری کتاب آئے گی ان قریب انشاءاللہ کہ کیا کیا ہوا پردیس میں اور کیا کیا میں نے دیکھا، سازشیں کیا کیا دیکھی میں نے وہاں پہ، میں نے پلان بنتے ہوئے کیسے دیکھے، میں نے کن کن شخصیات کو وہاں پہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے حوالے سے باتیں اور کن کن سے ملاقاتیں، اگر جیو کانگریس، اگر یہودیوں کے ساتھ ناشتے اور کھانے وہاں پہ ہوتے ہوئے اور اگر قادیانیوں کے ساتھ مل کے پلاننگ کی جا سکتی ہے تو اس کو بھی
باہر لانا پڑے گا، اور وہ آئے گی انشاءاللہ، وہ آ بھی رہی ہیں، اور عنقریب دیکھیے گا کیسے کیسے راز سامنے آئیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ نے جو بات کی کہ جس طرح سائفر کا بیانیہ بنایا گیا، دیکھیں ایک دولے شاہ کا چوہا جو ہے نا، وہ کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ لچھے دار گفتگو، آئیڈیالزم کی باتیں، مجھے بتائیں اگر میں آج یہ ڈی چوک میں لاؤڈ سپیکر پہ اور بڑے بڑے سپیکر لگا کے اگر میں بھی یہ کہوں کہ اس ملک سے کرپشن ختم ہونی چاہیے، میں کروں گا، لوگ کہیں گے ہونی چاہیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک سے ناانصافی ختم ہونی چاہیے، کون ہے جو کہے گا کہ غلط کہہ رہا ہے؟ ناانصافی ختم ہونی چاہیے۔ اگر میں یہ کھڑا ہو کے کہوں کہ اس ملک کے ہر بڑے چھوٹے امیر غریب کو انصاف دہلیز پہ ملنا چاہیے، سارے کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ، بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تقریریں کر کے اور ان کو اپنے جال میں پھنسا کے اور پھر اس کے بعد میوزک لگا کے اور آپ نے ہر طبقے کو اکٹھا کیا، پہلے میوزک چلایا کہ آج میرا نچنے نو جیل کردا ہے، پھر ایک دم میرے مولا بلا لو مدینے مجھے قوالی شروع ہو گئی۔ یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ لوگ پھر بھی ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسائل تھے، لوگ چاہتے تھے کہ مسئلے حل ہوں پاکستان کے، اس ملک کی عزت ہو، مگر وہ ایک ایسا چانس گنوا بیٹھے خان صاحب۔ میرے ساتھ کھیل بھی گئے، اس ملک کے ساتھ کھیل بھی گئے، اور کھیل سے یاد آیا اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کھیلوں گا اور ابھی میں کھیلنا نہیں ہوں۔ نہیں، وہ تو اس پہ سٹیٹمنٹ لے گئے تو سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے یہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے، بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ سائفر والی ساری کہانی سامنے آئے اور بھی لیک سامنے آئے۔ تو ان کا سٹائل ایسا نہیں تھا کہ جس سے لگے کہ وہ تھوڑا گلٹی ہیں یا وہ جواب دہ خود کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو آیا ہے اس پر قوم کو کس طرح سے بتایا جائے، کیسے جسٹیفائی کیا جائے؟ گلٹی تو وہ تب بھی نہیں ہوئے کہ جب انہوں نے عدالت میں، عدالت کہہ رہی تھی وہ معافی مانگ لے یار، تو تب بھی گلٹی نہیں ہوئے۔ خواتین کو للکار رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ گلٹی نہیں ہوئے، بلکہ اس قوم کے مستقبل کے اندر گلٹیاں پیدا کر گئے، جو ناسور جسے کہتے ہیں کینسر، اور ہاسپٹل کینسر کے علاج کا ہے، لیکن کینسر کا جو ہے وہ مریض بنا کے گئے ہیں، وہ کیا کیا نہیں کر کے گئے۔ لہٰذا اب اگر وہ ایسے حساس معاملات پہ، دیکھیں فوج کو وہ نہیں بخش رہے، جنرلز کو وہ نہیں بخش رہے، عدلیہ کو وہ نہیں بخش رہے، اب تھوڑے سے ذرا ہوئے ہیں کہ کوئی درمیان میں نا ابھی معافی ہوئی نہیں ہوئی، فرد جرم لگے گی تو انہیں عدالت ہو سکتی ہے، تھوڑے سے عدالت کو وہ تھوڑا سا معافی دے رہے ہیں، وہی معافی دے رہے ہیں، عدالت تو معافی دینے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس انداز میں یہ گفتگو کی ہے، آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ تو بڑے چوڑے ہو گئے، میں ابھی کھیلا ہی نہیں ہوں، سازش بھی وہی ہے۔ پھر 1965-72 کی بات کرتا ہوں، یہی سازش ہے کہ اس ملک کے اداروں کو کمزور کر دیا جائے، اس ملک کے حوالے سے پوری دنیا میں جگ ہسائی کا موجب بنا جائے۔ یہی سازش ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر بندہ یہ گئے ہو پاکستان کا کوئی حال نہیں، لہٰذا یہی وہ سازش ہے۔ یہی میں حکیم سعید مرحوم کا ذکر کیا ہے، یہی میں نے مجید نظامی، ڈاکٹر اسرار احمد، یہی آغا شورش کشمیری کا اسی لیے ذکر شروع کیا تھا۔ یہی وہ سازش ہے کہ اتنی باتیں کھول دو، پٹاری سے اتنے سام نکال دو کہ وہ کہے تو اپنا ساتھ پھڑ تو میں اپنا ساتھ پھڑا، یہ والی صورتحال ہے اس وقت، اور وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک یہ چیز بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سائفر کی کہانی کس طرح سے بلڈ اپ کی گئی اور اس غبارے میں سے اب ہوا نکلنا شروع ہو گئی ہے، کچھ اس کے شعور میں اضافہ ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ ہوا تو نکل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن وہ بھی اتنی تیزی سے شاید نہ نکلے۔ جتنا عرصہ ان کی برین واشنگ کی گئی ہے، جتنا عرصہ ان کے ذہنوں کے اندر چیزیں ڈالی گئی ہیں، جتنا عرصہ ان کی ٹریننگ کی گئی ہے، جتنا پیسہ لگایا گیا ہے، وہ کل بھی میں مظفر آباد میں ہی دیکھ رہا تھا، وہاں کے وزیر تھے، وہ پیسے بانٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر میں یہ بھی سن رہا تھا ایک جگہ پہ کہ 5000 خواتین کا ایک گروپ ہے پورے پاکستان میں، جن کو ہر جلسے میں بلایا جاتا ہے 15,000 روپے دے کے، وہ جہاں پہ بھی ہو، ٹرانسپورٹیشن بھی ہے، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، کئی ایسے پردہ نشیں ہیں، میں ابھی فوری طور پہ نام نہیں لوں گا، اور اگر پیسہ مجھے مل رہا ہے جی 15,000 روپیہ، اور ٹھمکے شمکے علیحدہ، گپے شپے علیحدہ، ٹرانسپورٹ بھی مل رہی ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، رہائش بھی مل رہی ہے، اور تو میں کیوں پیچھے ہٹوں گا؟ اور اگر آپ یہ سمجھ نہیں، دیکھیں یہ کہا جاتا لاکھوں لوگ، آپ
2000 बंदा कहीं इकट्ठा कर लें, वो लगेगा जैसे जमे गफीर है। हम बस ऐ नहीं कहते मिलियन मार्च करेंगे और ये करेंगे। अल्लाह के बंदो 2000 या 5000 बंदा जिस स्टेज के आगे आप बिठा देंगे लगेगा बहुत बंदा आ गया है। माशाल्लाह कैमरे की टेक्निक्स अब बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन उनकी जानिब से लॉन्ग मार्च की फिर दोबारा बात की जा रही है, तो ये इसका मकसद क्या है? इदारों को दबाव में लेकर आना? दबाओ इसका मतलब क्या है? अब देखें, एक तरफ वजीर दाखिला कह रहा है कि आओ, हाँ हमने भी तैयारी कर रखी है, ठीक है। एक तरफ वो मूंछों वाली सरकार है, एक तरफ जनाब इमरान है, और दोनों कह रहे हैं मैं पहले तैयारी से नहीं आया, अब वो कह रहे हैं हम पहले से ज़्यादा तैयार हैं। वजीर दाखिला का तो यही काम है कि रेड जोन के अंदर ना आया जाए, जहां आपकी जगह है मुतय्यन कर दी जाए। ऑप्शन मौजूद हैं, अदालत ने दे रखे हैं, वो 3 जगह हैं, 4 हैं, 2 हैं। आप परेड ग्राउंड में जाइए, F9 पार्क में कीजिए, आप कश्मीर हाईवे के परली तरफ जो इलाका है जहां मौलाना फजल रहमान भी आते थे, आप वहां चले जाइए, कर लीजिए, गुफ्तगू तकरीरें करें। आप साहब ने तो कहा है हम हर तरह से आपका ख्याल रखेंगे, फैसिलिटेट करेंगे आपको, बिल्कुल, ठीक है। और अगर साथ क्या उन्होंने कहा कि अगर कानून को तोड़ोगे, अगर तजावुज करोगे, हाँ। अगर हदूद को फलांगोगे तो फिर नहीं छड़ांगा, यही कहा है ना। अब इशू क्या है कि अगर मुझे ये पता हो कि एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, एक हद है, मुझे उसको अबूर नहीं लाइन को करना, और अगर मैं करना चाहूँ और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं देखी जाएगी, आ जाओ टाइगर्स बढ़ो आगे। वो पहले यहाँ हजरत आए थे एक मुस्तफी इनकलाब लेने के लिए, कफन लहरा रहे थे, कब्रें खुद रही थीं, और ये जितने मेरे दोस्त कैमरा पे बैठे हैं जो या ऊपर जो सुन रहे हैं, इसी पीटीवी में इस कदर ताफुन था, ये करीब करीब गंद ही गंद उन धरनों में, और हमारे लिए यहाँ सांस लेना मुश्किल हुआ था। देखा जो हुआ, लेकिन एक चीज फैज़ साहब, एक चीज ये समझाइएगा कि क्या मुल्क जो है वो लॉन्ग मार्च इस तरह की चीजों के या इवन बयानात का भी मुतहम्मिल हो सकता है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है शबाना रोज़ यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए, मईशत की बहाली को मुमकिन बनाया जाए, किस तरह से खारजा सतह पर उन ताल्लुकात को जो कि काफ़ी हद तक मुतासर हो चुके थे उनको राह रास्त पर लाया जाए, उनको उस्तवार किया जाए। दूसरी जानिब ये चीज़, तो क्या दुनिया हमें नहीं देख रही है? उनकी नज़र में हमारा क्या इमेज, क्या हम पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने हवाले से? कैसे ये मुमकिन हो सकेगा? देखें, 2-3 चीज़ें इसमें। इंटरनली देखा जाए तो इस वक्त जहां मईशत को संभाला देने की ज़रूरत है, शहबाज साहब ये कह भी रहे हैं कि आओ मिसाके मईशत करते हैं, कह चुके, अपोजिशन लीडर के तौर पे भी कहा, वज़ीर आज़म बन के भी कहा, और कह रहे हैं आओ सब मिल के चलते हैं। वो नहीं मानी जा रही। उससे बड़ा अलमिया ये है कि जब आपके करोड़ों लोग सैलाब से मुतासर हों, बेघर हों, बीमारियां फैल रही हों, ये भी एहतशाम भाटियाँ बैठे हुए मेरे साथ कैमरे पे थे, ये जब हम गए हैं तो बिलीव मी वहाँ बच्चों को देख के मैं खुद रोने लग गया और कैमरा बंद करवाना पड़ा। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनको एलर्जीज़ हैं। इतनी प्यारी बच्ची मैंने देखी तो मुझे खुद उसके पास जाना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसके हाथों और पाँव को देख के कि वो किस कदर एलर्जी का शिकार है, स्किन, ठीक है। घर उसके नहीं रहे, उनके नहीं रहे, बस्तियां जो हैं वो मिटी गई सफाई हस्ती से। न जाने क्या क्या बीमारियां अभी फैलनी हैं, खुराक का इशू आना है। उन लोगों से जाके कोई पूछे तो सही। आप, मुझे याद है कि मैं वहाँ था जनूबी पंजाब में, तो आप ही ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो तब भी मैंने यही गुफ्तगू की थी कि यहाँ आके जब मैंने देखा ना, और ये भी मैं आपको पीटीवी न्यूज़ को ये क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ आइटम्स तो चल रही थी, प्रोग्राम सबसे पहले पीटीवी न्यूज़ पे चौथा सुतून चला, जिसके बाद मेरे बहुत सारे कोलीग्स दीगर चैनल्स के और यहाँ के भी वो एयर कंडीशन स्टूडियो छोड़ के निकलना पड़ा उनको। और हमने जो जो देखा, मैं वापस उधर ही आता हूँ, ये सब कुछ देख के मैं ये चाहूँगा कि नहीं, मैं इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करूँ। जिस दिन ये किया इन्होंने, मैं ये बता दूं, वो जो आप बात कर रही थी वो सारी हवा निकल जानी है। लोग मर रहे हैं, लोग इमदाद के मुंतजिर हैं, और आप उधर से यूएन सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे एंटोनियो गुतेरेस वो यहाँ पे आए हुए, और आप उन्हें वो टैग कर रहे हैं, हजारों की तादाद, पाकिस्तान को कुछ ना देना, ये तो। और इंडिया की तस्वीरें जो जिस इदारे की इमदाद पाकिस्तान अभी पहुंची नहीं थी,
وہ ماضی کی کچھ تصویریں آپ ٹویٹ کریں کہ یہ دیکھیں جی یہ دکانوں پہ بک رہا ہے جی آپ کا امدادی سامان سندھ کے اندر. یار اس سے بڑی اس ملک سے دشمنی اور کیا ہوگی کہ آپ جھوٹ پہ مبنی چیزیں بیانیہ بنائیں اور آپ بیرون ملک لوگوں کو یہ بتائیں. یو این جنرل اسمبلی, اس میں کون سا ایسا بڑا لیڈر تھا جس نے پاکستان کے موجودہ سیلابی صورتحال کا ذکر نہ کیا ہو؟ وہ سیکرٹری جنرل یو این ہو, وہ امریکن پریزیڈنٹ ہوں, وہ ہمارے وزیر اعظم نے تو کرنی تھی, لیکن دیگر اعلیٰ شخصیات بین الاقوامی شخصیات وہ بھی اس پہ جو ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امداد کی جائے پاکستان کی. اور امداد نہیں, یو این سیکرٹری جنرل کے الفاظ یہ ہیں کہ امداد نہیں, انصاف کرو, تمہارا وہ بھگت رہے ہیں پاکستان والے. لہٰذا اس موقع پہ جب وزیر اعظم یہ اپنے ملک کا احوال, علاقائی معاملات, پاکستان کی اہمیت اور اسلاموفوبیا پہ جب بات کر رہا تھا, وہاں پہ مٹھی بھر لوگ یو این کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے. پہلے ماضی میں تو جب بھی ہندوستانی وزیر اعظم آتا تھا, سارے پاکستانی اکٹھے ہو کے کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم پہ بات کر رہے ہوتے تھے. اس دفعہ میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے, میں بھی وہاں رہا ہوں, میں بھی یو این کو کور کرتا رہا ہوں, میں واشنگٹن میں رہا ہوں, میں آٹوا میں رہا ہوں, میں نے وہاں یہ دیکھا کہ جب یہ لوگ آتے تھے انڈین تو ہم سارے پاکستانی کشمیری وہ مل کے احتجاج کر رہے ہوتے تھے. اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مودی کا ذکر نہیں کرنا اور وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے تھے. اس کو اور کیا کہتے ہیں, اس کو حب الوطنی کہتے ہیں. یقینی طور پہ عوام کو تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو. اچھا فیضی صاحب, میں تھوڑا سا دوبارہ سائفر پر آؤں گی. جس سائفر کا اتنا واویلا کیا گیا اور جس انداز میں اس کو آسمان کے ساتھ جا کر لگایا گیا اور جس طرح سے خان صاحب نے ایک بیانیہ بلڈ کیا, اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کتنی ٹھیس پہنچی اور کیا وہ ریورسیبل ہے؟ کل بھی وزیر اعظم نے یہ بات کہی کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں, ہم کسی سے دشمنی نہیں چاہتے, کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں چاہتے, مل کر چلنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف سے بھی یہ اظہار کیا گیا ڈونلڈ بلوم کی جانب سے. دیکھیں, کسی بھی ملک, کسی بھی ریاست, کسی بھی اسٹیٹ کے تعلقات تمام ممالک سے ہونے چاہیے, ایکسیپٹ کہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کر رہے. اس کی بھی وجہ قبلہ اول ہے, اس کی وجہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں اور وہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے جس پہ ہم قائم ہیں. لیکن اس کے علاوہ تو جتنے بھی ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. امریکہ کا نام لے کے یہ ماضی کی ہم نے دیکھا ہے مذہبی جماعتیں یہ کارڈ کھیلا کرتی تھیں کہ امریکہ مردہ باد ریلیاں نکالو اور مرگ بر امریکہ کہہ دو, اور اس پہ اپنے وہ جو خاص طبقہ فکر کے لوگ ہیں, ذہن کے لوگ ہیں, ان کو مجتمع, ان کو اکٹھا کیا جائے اور اپنا حمایتی بنایا جائے. ایسی پارٹی جس جماعت, جس تنظیم کے فنڈز امریکن دے رہے ہوں, پاکستانی ہوں, لیکن پاکستانیوں کے ساتھ اور بھی دے رہے ہوں, وہ اسرائیلی ہوں, وہ انڈینز ہوں, آپ لے تو وہاں سے رہے ہوں اور آپ اسی ملک کا نام لے دیں. کیوں لے دیں؟ آپ تو ورلڈ کپ لے کے آئے تھے اس ملک سے, تب امریکہ اچھا تھا, تب وہ بڑا دوست تھا. آپ ڈونلڈ بلوم صاحب نے بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ کہی کہ جس انداز میں عمران خان صاحب کی جانب سے ہم پہ الزام لگایا گیا ہے اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایفرٹ وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں, اب ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں, سب جھوٹ بول رہے ہیں. میں اکیلا سچا ہوں بس, کیونکہ مجھے رات کو خواب آ جاتا ہے, میں جو مرضی کہہ سکتا ہوں. لیکن عوام تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا صورتحال بن رہی ہے. ایک لیک ہے, ابھی تو پارٹ 1 اس پہ لکھا ہوا ہے, مزید چیزیں بھی عوام کے سامنے آئیں گی تو شاید مزید شعور لوگوں میں آئے گا. لیکن وزیر اعظم کی جو ایفرٹ ہے خاص طور پہ تعلقات کو بہتر بنانے کی, وزیر خارجہ نے بھی کل بڑا اہم بیان دیا. انہوں نے کہا کسی خاص تناظر میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نہیں دیکھنا چاہیے, ان دونوں کی اپنی سٹینڈنگ ہے تعلقات کی, 75 سالہ تاریخ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں دوبارہ ہم اس کو ریوائیو ہوتا دیکھیں گے یا ابتدا ہو چکی ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم جب گئے ہیں اقوام متحدہ, وہاں پر بھی دونوں لیڈران کے درمیان بہت اچھی ملاقات رہی ہے. امریکہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان میں اتار چڑھاؤ رہا ہے. پھر وہی بات ہے کہ آپ نے قرضے بھی ان سے لینے ہیں. یار میں اب آپ سے ادھار روز لوں گا تو پھر آپ کا حکم بھی تو کبھی کبھی مان لوں گا نا. یہ میں جینون باتیں کر رہا ہوں, میں اس پہ اسٹیٹ یا کسی لیول کی وہ کوئی بات نہیں کر رہا, میں جینون یہ باتیں کر رہا ہوں. یہی شہباز صاحب نے کہا تھا نا, جس کا انہوں نے تمسخر اڑایا, جس کو اپنے جلسوں میں بیان کرنا شروع کر دیا. بات یہ ہے کہ آپ آئے تھے, آپ نے تو کہا تھا میں اگر لوں قرضہ تو میں خودکشی کر لوں گا. اب یہ آپ کی روح پھر رہی ہے کہ آپ خود ہیں بنفس نفیس. آپ نے وہ حرکتیں کی. دیکھیں, دو ممالک کے درمیان میں نے جیسے پہلے عرض کیا,
وہ انہوں نے ہمیں پہلے تسلیم بھی، سب سے جو ابتدائی ممالک تھے انہوں نے ہمیں تسلیم بھی کیا. پھر ماضی میں دیکھیے ہمارے حکمران جب جاتے تھے تو کیسا استقبال ہوا کرتا تھا. پھر کروٹ لی حالات نے، رشیا امریکہ کی وار، افغانستان اس کا قبرستان بن گیا، وہ گراؤنڈ بنا پہلے، ٹھیک ہے. اس میں پاکستان جو بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے اس خطے میں، آپ کا ہندوستان کے ساتھ بارڈر ہے، آپ کا افغانستان کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے، گہرے پانی آپ کے پاس ہیں. اس ساری کیفیت میں ٹھیک ہے اگر کسی ملک کے ساتھ ہم چلے اور کسی کے مخالف ہوئے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب سارے حالات چینج ہونے لگ جاتے ہیں. بہت پرانے دشمن بھی آپس میں رشتے کر لیتے ہیں. ہمارے تو پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر صلح کرنی ہے تو رشتے کر لو تاکہ صلح پکی ہو جائے. یہاں تک ہوا کہ جب سینٹرل ایشین سٹیٹس جب بن گئیں اور رشیا وہ اس طرح متحد نہ رہا تو اس کے بعد تو حالات بدل گئے نا. اب بدلے ہوئے حالات میں پھر ایک انگڑائی آئی، پھر ضرورت پاکستان کی پڑی امریکہ کو. یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہمیں تو شاید اس قدر ضرورت نہ ہو، اس کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے. لہٰذا ہم نے سینسیبلی اور ہم نے عقل مندی کے ساتھ، ہم نے حب الوطنی کے ساتھ کیسے چلنا ہے. یہ دیکھیں پوری دنیا میں جو ممالک ہیں نا، یہ شطرنج کی گوٹیاں ہیں. یہ چلنا چال کس نے کیا چلنی ہے، آپ نے کیا چلنی ہے، آپ کی اپنی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. لہٰذا اس میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کبھی اس طرح کے نہیں ہوئے کہ نکال لو بندوقیں اور مار دو ایک دوسرے کو. یہ ضرور ہوا اختلافی نوٹ آئے، اگر اس نے کسی اور طرف جھکاؤ پیدا کیا تو ہم نے بھی کہا کہ جی یہ غلط کر رہے ہیں آپ. اگر ہم نے کوئی ایسی پالیسی بنائی وہ مجاہدین کے حوالے سے ہو یا دیگر معاملات کے حوالے سے ہو تو امریکہ نے بھی کہا کہ نہیں آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے. پھر ہماری اہمیت اس قسم کی ہے کہ ایک طرف چین ہے، وہ ہمارا بہت ہی پیارا عزیز جان دوست ملک ہے، اور ہم نے تو ہر ایک کے حوالے سے بڑے اپنے مفادات کو دیکھ کے بھی چلنا ہے اور سب کے ساتھ. لیکن I'm sorry to say خان صاحب نے نہ چین کے ساتھ تعلقات اچھے رہنے دیے، نہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ بہتر بنایا. اپنا ورلڈ کپ لے کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے نا سیاپا ڈال دیا جائے. یہ بڑی اچھی گفتگو تھی امریکن سفیر کی کہ یہ ایسی چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے DGISPR نے یہ کہہ دیا کہ ایسی کوئی دھمکی نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر امریکہ بھی دشمن، فوج بھی دشمن، پارلیمنٹ بھی دشمن، عدلیہ بھی دشمن، اہل صحافت بھی دشمن، میڈیا بھی دشمن، کبھی جانور، کبھی کچھ کبھی کچھ. اچھا فیض صاحب، ایک چیز یہ بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہوئے، جس طرح سے نیب کو استعمال کیا گیا، اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اب وہ حقیقتیں بھی سامنے آتی جا رہی ہیں. کل مریم صاحبہ کی بریت والی بات ہوئی، یہ چیزیں جو ہے اب کھلتی جا رہی ہیں، سامنے آتی جا رہی ہیں. لیکن جو سوسائٹی کے اندر جو اپنے معاشرے کے فیبرک کو ہم نے جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی، جس طرح سے پولرائزڈ کر دیا اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، اپنی ذاتی تسکین کی خاطر جس نہج پر ہم لے گئے، وہاں سے واپسی کتنی مشکل ہے. اور یہ جو پولرائزیشن جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ میں آپ کو دو ایسے واقعے بیان کرتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس قدر جو آپ نے ابھی گفتگو فرمائی ہے اس کے اندر شدت اور حدت کتنی ہے. جب یہ دھرنے شروع ہوئے نا، اور خان صاحب اور ان کے کزن ڈاکٹر قادری جب یہاں آئے، سیاسی کزن، وہ دوبارہ نظر ہی نہیں آئے، پتہ نہیں کیڑے رشتے نے ہیں. لہٰذا وہ جب آئے تو اس وقت بہت ساری خواتین شادی شدہ تھیں. انہوں نے کہا میں تو انقلاب لین جا رہی ہوں. جی. شوہر نے کہا نہ جاؤ، سسرال نے کہا نہ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں میں تو انقلاب تو لینا ہی لینا ہے، میں تو ٹھیک ہے. وہ یہاں آ گئیں، ڈائیورس ہو گئی، نہ گھر جانے جوگی رہ گئیں. یہ وہ چیزیں جو ہم نے سائیڈ افیکٹ سوسائٹی میں دیکھی. اب یہی وہ چیزیں ہیں. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے کہ کس قدر شدتیں آ گئی ہیں. گھر گھر کے اندر اب کہانی شروع ہو گئی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیجئے اپنے قربت، یہاں دیکھ لیجئے کہ اگر گفتگو بھی کوئی کر رہا ہے نا تو وہ اس قدر ہائی پچ پہ جا کے کرتا ہے. آپ نے کہا قبر میں سوال میرا ہوگا، یا میں نے تو سنا تھا قبر میں سوال تو 3 ہونے ہیں. من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا. وہ پھر اگلے مراحل ہے. قبر میں مجھے سوال عمران خان کا ہونا ہے، شرک کو اپنے ساتھ نتھی کر دیا،
اب دیکھیں جب آج کی نسل کو پتہ ہی نہیں پڑے ہی نہیں کہ شرک ہے کیا تو وہ تو یہی سمجھے گا نا جو عمران کا مخالف ہے وہ شرک کر رہا ہے. یہ ایک خاص ایجنڈا لے کے جو اس قوم کے بچوں کو نوجوانوں کو جس طرح اس کا شکار بنایا گیا ہے, میں نے پہلے جیسے عرض کیا یہ بڑا خوفناک ہے اور بڑا تباہی لانے والا ہے. اس سے ملک کے در و دیوار ہل رہے ہیں, اس سے ہمارے جو اقدار تھیں وہ ہل کے رہ گئے ہیں. اور اگر اب بھی یہی کہا جاتا رہا کہ خان صاحب اپنا علاج آپ ہی کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت دیر ہو جائے گی. یہ بات کرنی پڑے گی, ان کو لانا پڑے گا ٹیبل پہ نہیں آئیں گے تو. وزیر اعظم تو بارہا پیشکش کر چکے لیکن کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. کس طرح پاسبل ہو سکے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب کو ریئلائزیشن ہوگی کہ جو اس قوم کے مسائل ہیں وہ ذاتی مفادات اور جو ان کی سیاست ہے اس سے بہت بڑے ہیں؟ آپ سیلابی صورتحال لے لیں, معیشت کی صورتحال لے لیں. ہماری تو سیاست جو ہے وہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے ہماری معیشت کو, تو اگر معیشت مستحکم نہیں ہوگی تو سیاست پھر کیسے چلے گی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. مجھے کہا گیا ہے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے, یہ تو میں سمجھتا ہوں, یہ تو ہو گیا ایک جملہ. لیکن خان صاحب کا علاج نہیں ہے, یہ دیوداس ہیں ٹل ڈیتھ, یہ وہ چکر ہو گیا ہوا ہے. یہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے پارو. یہ ہو گیا ہوا ہے. لیکن یہ جو سائفر کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئی اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ان کے بیانیے میں شدت آ سکتی ہے؟ کس طرح پاسبل ہے؟ کیونکہ جو چیزیں ہم اس مبینہ آڈیو لیک میں سن رہے ہیں وہ تو ہمیں کلیئرلی بتا رہی ہے کہ کیسا معاملہ شروع ہوا. اور جو بندہ یہ کہہ رہا ہے ابھی میں کھیلا نہیں ہوں, اس کا مطلب ہے اس کے دماغ میں کچھ ہے نا, مزید کھیلنا چاہ رہا ہے نا. اور میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں, یہ سب کے سامنے ناظرین, یہی سازش ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی. سچی بات بتاؤں تو کہ نہیں مانتا میں, کر لو جو کرنا جائے, میں یہ بھی کر دوں گا, میں اس کو بھی اڑا کے رکھ دوں گا, میں ایک بال سے 3 وکٹیں گراؤں گا. یار یہ کیا ہے؟ یہ کرکٹ کا گراؤنڈ نہیں ہے. اور آپ نے تو یہاں ہاکی اور کرکٹ کے گراؤنڈ بھی تباہ کر دیا اپنے جلسوں کے لیے. آپ نے اس قوم کا مزاج تباہ کر ڈالا. آپ نے کسی ادارے کی عزت نہیں رہنے دی. وہ تو اللہ کی طرف سے وہی عزتوں کا پہ قادر ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اسی کے ہاتھ میں ہے. لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مجھے کروڑوں ڈالرز اس لیے مل رہے ہوں کہ میں نے کرنا یہ ہے تو پھر میں وہی کروں گا. میرا ہے کہ یہ تھے, میں اکیلا ہوں نا, میں نہ بچے میرے پاس, نہ بیٹی نہ بیٹے, بیوی ہے وہ اللہ انہوں سلامت رکھے, اس کو بھی ہدایت دے. لہٰذا ایک چیز میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا یہ حکومت کا جو فوکس ہے وہ ہمیں ڈفرنٹ جو ہے, جو میں نے ابھی ذکر بھی کیا وہ نظر آتا ہے, لیکن خان صاحب کا ڈفرنٹ نظر آتا ہے. جب ہم کسی ملک سے تعلقات کی بات کرتے ہیں, کوئی وہ ملک یہ تو دیکھے گا نا کہ ان کی سوسائٹی یا جو ان کے اندر کیا چل رہا ہے, وہ بھی تو ہمارے تعلقات پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ضروری معاملات ہیں اس پہ تو کم سے کم بیٹھیں, اس پہ بھی کوئی کنسنسس بنا لیں؟ دو دشمن بھی بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تو پھر سیاسی جماعت ہے, اس پہ اتنی مشکل کیوں ہے, یہ اتنا بڑا ٹاسک کیوں ہے؟ دیکھیں میں نے کل بھی ایک ٹویٹ کیا, کچھ وہ طاقتیں قوتیں جو پردیس میں ہیں اور جو پاکستان آ نہیں سکتی, جو ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے, ان کے ساتھ جو ان کے معاہدات ہوئے ہیں اس کے تحت ان کی مجبوری ہے. اور کل مظفر آباد کا جلسہ, اس کے بعد کل ہی کے دن یہ بیان آنا کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا, یہ ایویں نہیں ہے, یہ سوچ سمجھ کے ہے. رہ گئی بات آپ کی, آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کو رکھا جائے. دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا حب الوطنی شطر الایمان, وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ نہیں کہا گیا مکے سے محبت اپنی جگہ, مدینے سے محبت اپنی جگہ, لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ جو آپ کا وطن ہے اس سے محبت آپ کے ایمان کا حصہ ہے. ایمانی تقاضا تو یہی ہے, اخلاقی تقاضا بھی یہی ہے کہ جس
मुल्क में, जिस मुआशरे में हम पैदा हुए हैं, उस मुल्क, उस अर्ज़ वतन के हवाले से हमारी सारी सोचें एक हो जानी चाहिए। हमें, मुझे आपको पर्सनल इख्तलाफात या सियासी इख्तलाफात को साइड पे रख के, आइडियल बात तो यही है जो आपने की, लेकिन मसला ये है कि वो मैंने पहले भी गुज़िश्ता दिनों सजाद बुखारी के प्रोग्राम में भी एक बात कही थी, नवाबज़ादा नसरुल्लाह मरहूम बहुत कदावर शख्सियत थे, पॉलिटिशियन थे और सबको साथ लेके चलने के आदी थे, कायल थे। वो एक हर तकरीर में एक शेर सुनाया करते थे कि समझ में नुक्ता-ए तौहीद आ तो सकता है, समझ में नुक्ता-ए तौहीद आ तो सकता है, तेरे जहन में ही बुतखाना हो तो क्या कहिए। अगर दिमाग में मेरे पहले ही लातो मनातो उज़्ज़ा और बुत खाने हैं तो मैं कहाँ समझूंगा कि नुक्ता तौहीद क्या है। लिहाजा ख्वाहिश रखना आज भी 10 बस्ता यूं करके, खान साहब अल्लाह दा खौफ कर लो, प्लीज़ इस मुल्क का सोच लें। लेकिन फैज़ साहब एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है, जिस अंदाज में मुल्क मुतासिर हुआ है सैलाब की वजह से, जिसके लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा कि क्लाइमेट कार्नेज है, ये कैटास्ट्रफी से भी बहुत बड़ी बात है, इंसानी अलमिया यहाँ जन्म ले सकता है। फिर उसके अलावा डोनर्स कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है कि वो बुलाई जाएगी, उसके लिए भी ज़ाहिर तैयारी की ज़रूरत है, उसके लिए कोई कंसेंसस नज़र आएगा। एक तरफ हम अंदरून खाना जो है या जो अंदरूनी मामलात हैं हमारे इस नहज पर हैं, दूसरी जानिब जो है आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है जिसके लिए हमारे पास वसाइल बहुत कम है। दुनिया इमदाद की बात तो कर रही है, दे भी रही है, बहुत कम भी है। आपको लगता है कि ये जो हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, खलफिशार है और जो ये जो दूरियां हैं, जो मुनाफरत है, ये भी असरअंदाज हो रही है इस मामले को टैकल करने में? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने जैसे पहले ये कहा कि एक तरफ UN सेक्रेटरी जनरल यहाँ हों और आप जो है वो अजीब किस्म के उन्हें टैग करें बातें कि पैसा ना देना पाकिस्तान को, फिर पूरी दुनिया, जिस तरह आपने बात की कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से, देखें इस मौका पर तो चाहिए तो ये था कि खान साहब भी तमाम APS हुआ था, धरने ख़त्म हो गएगा जी नहीं, इस मुल्क के लिए हम एक हैं, इकट्ठा होता नजर आया। ये उससे बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा, बिल्कुल। वो दुश्मन की चाल थी, ये पूरी दुनिया की चाल है जिन्होंने हमारे ऊपर ये फ़ज़ाई आलूदगी जो है ना वो नाज़िल की हुई है और उसके बाद हम उसके मुतासिर हैं, हम उसका शिकार हैं। लिहाजा इस मौका पर भी नहीं चाहिए था कि आए बनी गाला में मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस कराता हूँ, कराते। मैं दावे से कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचते, मैं दावे से कहता हूँ कि बाकी जितनी भी सियासी शख्सियात हैं इस मौका पर पहुँचती, बिलावल होते या जरदारी साहब होते, मैं दावे से कहता हूँ ये बनी गाला ना करते, डी चौक में रख लेते, उन्होंने तब भी आ जाना था कि अगर एक खान साहब पाकिस्तानियत की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। लिहाजा जब इशू ये है कि परदेश में या बैरूनी दुनिया को या जिनसे हम ये चाहते हैं कि इस मौका पर हमारा ख्याल करें, हमें टेंट्स चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए, हमें खुराक चाहिए, हमें ख़वातीन और बच्चों की चीज़ें चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, याद होगा आप ही की, मैंने ट्रांसमिशन में भी ये बात कही थी, मैंने अपने प्रोग्राम्स में भी कही, मैं फिर कल एक जियो पे भी देख रहा था, एक खातून सिर्फ ख़वातीन के जो मामलात हैं उसके हवाले से वो चीज़ें बांट रही थी। टेक्निकली बड़े इश्यूज हैं, कम नहीं हैं, हम तो वो उस तरह खुल के बात नहीं कर सकते, हालांकि शर्म में कोई शर्म नहीं, जो है वो है, वो मेरे घर में माँ बहन भी है। लिहाजा इशू ये है कि वो चीज़ें इनको चाहिए थी। क्या शौकत खानम के डॉक्टर्स, अगर नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट उनके डॉक्टर ने जाली बनाई है तो उन्हें पढ़न, लेकिन क्या इस मौके पर सारे डॉक्टर्स के मुंह उधर नहीं हो जानी चाहिए थी? क्या इस वक्त ये जो डिफेंस गुलबर्ग और फला बैरियर टाउन में जो पेट्स क्लिनिक हैं जानवरों के, क्या इस मौका पर उन डॉक्टर्स को भी खान साहब कहते आओ चलो यार उस तरफ चलते हैं? तहरीक इंसाफ में डॉक्टर्स नहीं होंगे, हकीम तो बड़े डॉक्टर्स भी तो होंगे, उनको चाहिए था कि वो उन सबको लेके जाते कि आओ यार जहां इंसान की तुम कर सकते हो बेहतरी, वहां जानवरों के लिए भी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो नहर फुरात के किनारे कुत्ते का हवाला तो देते हैं खलीफा वक्त का खान साहब, लेकिन अब नहीं पता कि इससे बड़ी नहर फुरात क्या होगी, जहां बीमारियां हैं, जहां भूख है, जहां अफलास है, जहां घर नहीं है। 3.5 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं, इतना बड़ा चैलेंज है अकेली हुकूमत के लिए, यकीनी तौर पे मुश्किल होगा इससे निपटना डेफिनेटली। और इस वक्त अगर मैं एक दावे से बात कह देता हूं, इस वक्त अगर खान साहब ने अवाम का, इंसानियत का,
پاکستان کا نہ سوچا تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ قبر میں جب یہ آئے نا ان سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا. آپ بہت بڑے کوئی مفتی نہیں ہیں. بہت شکریہ جواد فیضی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے اور اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین, ضرورت اس امر کی ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہم اپنے ذاتی مفادات کو, اپنے سیاسی مفادات کو, پارٹی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک کی خاطر, قوم کی خاطر, جن لوگوں سے ہم ووٹ لیتے ہیں ان کی خاطر ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں. کیونکہ یہ جو دکھ کی گھڑی ہے, تکلیف کی گھڑی ہے جس وقت ملک پر آن پڑی ہے, اس میں صرف حکومت ہی کا کردار نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے باقی ادارے کردار ادا کر رہے ہیں, اپوزیشن پارٹیز کا بھی, مخالف پارٹی کا بھی یہ حق بنتا ہے, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اور یقینی طور پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت مستحکم ہو, 3.5 کروڑ جو عوام بے گھر ہوئے ہیں واپس اپنے گھروں میں جائیں, ان لوگوں کے روزگار کا بندوبست ہو, انفراسٹرکچر کی بحالی کا معاملہ بہت بڑا ہمارے سامنے ہے, لوگوں کے روزگار کا معاملہ ہے, ریہیبلیٹیشن بہت بڑا ایشو ہے ہمارے لیے. ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے بہت ضروری ہے سب ایک پیج پر ہوں. قوم سب کو دیکھ رہی ہے کون کیا کر رہا ہے اور اس وقت میں کون عوام کے ساتھ ہے اور کون صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے عوام کو استعمال کر رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.